نماز کو ترک کرنے کی جو وعیدات اور اس پر جو سزائیں قرآن و حدیث نے ذکر کی ہیں وہ یقیناً اس قدر سخت ہیں کہ اگر کوئی رقیق القلب صحیح معنوں میں ان وعیدات کو سماعت کر لے یا پڑھ لے تو یقیناً اس کا دل خود بخود اللہ رب العزت کے خوف سے لرز جائے اور وہ اپنے آپ کو نماز پر قائم کر لے۔ دیکھیے رب ذوالجلال 70 ماؤں سے بھی زیادہ، یعنی ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے رب ذوالجلال 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ وہ رب کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ عذاب میں جائے، میرا بندہ جہنم کی گھاٹیوں میں جائے، مگر رب ذوالجلال ضرور اپنے نافرمان بندوں کو یہ باور ضرور کراتا ہے کہ نافرمانی کی سزا کیا ہے۔ جہاں نماز کے فوائد اور ثمرات کو قرآن نے ذکر کیا ہے، وہیں ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے نماز کو ترک کرنے والوں کی وعیدات کو ذکر کیا تاکہ صاحب ایمان اپنے آپ کو ان وعیدات سے بچا کر رکھے اور اللہ رب العزت کے مقربین میں شامل ہونے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ سورہ مدثر میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں وہ بلندیوں پر بیٹھ کر جہنم میں جانے والے لوگوں سے سوال کریں گے کہ تم اس مقام اور منصب پر کیسے چلے گئے، تمہیں جہنم میں کون سی شے لے گئی؟ تو باقی بھی امور ہوں گے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے، مگر قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلا عمل جو وہ ذکر کریں گے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کے حقدار بنے، فرمایا کہ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے، ہم نمازوں میں کوتاہی برتنے والے لوگ تھے اور ہم نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج یہ جہنم ہمارا ٹھکانہ بن گئی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہا کہ وہ جو ان کے بعد ان کے کچھ ناخلف آئیں گے کہ جو کریں گے کیا، اضاعوا الصلاۃ، کہ وہ اپنی نمازوں میں کوتاہی برتیں گے، اس سے سستی کریں گے اور نمازوں سے دور بھاگیں گے اور اپنی شہوات اور نفسانی خواہشات کی پیروی اور اتباع کریں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب انہیں غی میں دھکیلا جائے گا، غی میں ڈالا جائے گا۔ یہاں مفسرین نے ذکر فرمایا کہ یہ غی کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ جہنم کی تاریک ترین وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور فرمایا کہ اس کی سختی اور اس کی تپش اتنی ہے کہ دنیا کے اگر پہاڑ اس میں ڈال دیے جائیں تو اس غی کی سختی کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ فرمایا کہ یہ وہ مقام ہوگا کہ جہاں پر بے نمازیوں کا ٹھکانہ بنایا جائے گا۔ اب اسی طرح سے سورہ ماعون میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں میں کوتاہی برتتے ہیں، جو اس میں تساہل کرتے ہیں اور اس میں سستی برتتے ہیں۔ جب موقع مل گیا نماز پڑھ لی، اور جب موقع نہ ملا تو نماز کو چھوڑ کر آگے چل دیے۔ یہ گویا کہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نماز کو قائم نہیں کرتے بلکہ نماز کو بس ایک رسم کے طور پر اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ویل ہے، ان لوگوں کے لیے سختی اور ان لوگوں کے لیے خرابی ہے، اور یہ ویل اس وادی کو کہا گیا ہے کہ جس میں جہنم میں موجود افراد کا خون اور پیپ جمع کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ بے نمازیوں کا ٹھکانہ وہ ویل کی وادی ہوگی کہ جو نماز میں سستی اور کوتاہی برتتے ہیں۔ یہ سارے کی سارے جو فرامین قرآن مجید فرقان حمید نے وعیدات کی صورت میں اس امت کے افراد کو عطا کیے ہیں، اور اس بات پر راغب اور ابھارا ہے کہ تم بھی اسی کے حقدار بن سکتے ہو اگر تم نے اللہ رب العزت کی نماز کو چھوڑا۔ اگر چاہتے ہو کہ ان تمام وعیدات سے اپنے آپ کو مبرہ رکھو، اپنے آپ کو دور رکھو، کنارہ کش رکھو، تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ جب رات کو تم اپنے بستر پر سکون اور اطمینان کی نیند سو رہے ہو اور تمہیں اذان کی آواز آئے اور جو ہے نا مؤذن مسجد سے اذان کی آواز دیتے ہوئے کہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو پھر اپنے آرام اور اپنی اس آسائش کو پس پوش ڈال کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی ان وعیدات سے اپنے آپ کو بچا لو تو فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ جب تم کاروبار کا حساب کتاب بند کرنے کا وقت ہو جائے اور تم اپنے مال و اسباب کے حساب کو جمع کرنے لگو اور عصر کی نماز کا وقت آ جائے تو پھر ہر ایک شے کو پس پوش ڈال کر جب رب کا حکم آ جائے کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ برکتوں کی طرف، آؤ نجات کی طرف،
تو پھر تم دنیا میں نجات تلاش کرنے کی بجائے رب کے پاک گھر کی طرف چلے جاؤ، اور جب تم رب ذوالجلال کے پاک گھر کی جانب چلے گئے تو رب ذوالجلال تمہیں دنیا میں بھی اس کے فوائد اور ثمرات عطا کرے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اس کے نتائج تمہارا حقدار